بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں کے کیا حال ہیں؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے چھوٹی سی عمر سے اتنا سارا کام لے لے دین کا کہ آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، انشاءاللہ، آمین۔ جی تو بچوں، آج لیسن نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 15 اور 16 ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اس کو اردو میں بھی یاد کیجیے گا اور عربک میں بھی یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 15 عربک میں پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ما رغب عن سنتی فلیس منی۔ اب اردو میں ہے، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے اور آخری نبی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میری سنت پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جیسے سانس لینا۔ اور یاد ہے نا پیارے بچوں، پہلی جو ویڈیوز تھیں یا لیکچرز تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت کیا ہوتا ہے۔ سنت وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھائیں، جیسے کہ رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھنا، صبح اٹھ کر دعا پڑھ کر پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ سب سنتیں ہیں نا۔ تو سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، یعنی اگر اس نے میری سنت پر پراپر عمل نہیں کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کو ناراض تو نہیں کر سکتے نا، رائٹ؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اتنے جو ہے غم اور اتنی پریشانیاں اپنی زندگی میں اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی امت یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے دین کو آسان کر سکیں۔ اور جب دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا تو جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو جنت چاہیے نا، رائٹ؟ تو اگر جنت چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، پھر پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ کے پئیں۔ آپ اپنے مما بابا کو سلام کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، یہ سب سنت ہے نا۔ سنت پر عمل کرنے سے 2 فائدے آپ کو ملیں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے۔ کیونکہ جب ہم قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا، ہر کسی کو جانا ہے اللہ کے پاس، تو جب ہم سامنے کھڑے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پراؤڈ سے بتائیں گے کہ اس بچے نے میری سنت پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ عمل کرنا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے، اس کو سنیے، اس کو بھی یاد کیجیے۔ عربک میں ہے، المرء مع من احب۔ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ تو ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ آخرت میں ہمیں انہی کا ساتھ چاہیے، تبھی تو ہمیں جنت ملے گی۔ اچھا، دنیا میں جب آپ ان سے محبت کریں گے تو ان سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں، پھر 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، سال میں جب رمضان آتا ہے نا تو اس میں روزے رکھیں اور بہت محبت کے ساتھ اچھی سی عبادت کریں، وضو کریں خوب اچھا سا، پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو کس سے محبت ہوئی؟ اللہ سے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا۔ طریقہ مطلب سنت پہ چلے گا۔ تو آپ نے اب کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ نے گالی نہیں دینی، کسی کو مارنا نہیں ہے، تو یہی تو سنت ہے نا۔ جس نے زندگی میں سنت پر عمل کیا اس کا کیا ہوگا؟ جس نے جس سے محبت کی، روز محشر یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا ساتھ دے گا۔ تو ہمیں صرف اور صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے، ہے نا پیارے بچوں؟ دیکھیں نا، دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہوتی ہے؟ اپنے پیرنٹس سے نا، کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے پیرنٹس کے لیے دنیا میں بھی اچھا اللہ تعالیٰ دے اور آخرت میں بھی آپ کو بہت سارا اجر دے۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ پرومس، آج سے سنت پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔
چلیے پیارے پیارے بچوں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔